سے پہلے مولانا صاحب چاہتی ہوں کہ آج ہم اس عشرے کے حوالے سے کون سے ایسے وظائف ہیں جو خاص طور پر ہمیں اس پہلے عشرے میں پڑھنے چاہیے، اور پھر ہم آگے دوسرے سوالوں کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ چیز پڑھنے میں ثابت ہوتی ہے عبادات میں، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ واہ، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک دور جبریل کو کرواتے تھے، اور جبریل ایک قرآن آپ کو سناتے اللہ تھے اکبر۔ رمضان میں۔ سبحان اور اللہ۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ اپنی ازواج سے فرماتے، میرا بسترا اب لپیٹ لیں، میرے آرام کے دن چلے گئے۔ رمضان میں آپ کا کیا معمول بات ہے۔ ہوتا تھا۔ تو اس عشرے میں بالخصوص رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلی عشرے کی مسنون دعا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر دوسرے عشرے کی یعنی اللہم اغفر لی ذنبی وانت واتوب الی، اور تیسرے عشرے کی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور پھر اگر ایک چیز ساتھ اور جوڑ دی جائے اللہم اجرنی من النار واہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کتنی زیادہ میں پڑھ۔ جنت کی طلب کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور جہنم سے پناہ مانگتا اللہ ہوں اور مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ بھی بات کر رہے تھے آج مولانا صاحب کے، آپ پرائیویٹ حج کو دیکھیں تو تقریباً 33 سے 35 لاکھ کے بیچ میں ہوگا، اگر جو سرکاری حج ہے وہ 10 سے 12 لاکھ کے بیچ میں ہوگا۔ تو ویسے ہی امکانات بڑے کم ہوتے ہیں، بہت ہی کم تعداد میں لوگ جا پاتے ہیں، لیکن اب معاشی طور پر بھی جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اور پھر اتنی زیادہ رقم ہو جانا، تو وہی بات ہے کہ یہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے جب بلاوا آ جائے۔ جب بلاوا آ جائے گا مکرم بھائی تو شاید یہ پیسے وغیرہ کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی۔ بالکل۔ تو آج بہت ساری ماؤں نے، بہنوں نے، اور اسی لیے ہم نے اس کو موضوع بھی رکھا، انہوں نے کہا کوئی دعا ہے، کوئی وظیفہ ہے جو ہم اپنی نمازوں میں شامل کر لیں کہ کچھ اسباب بن جائیں ہمارا بھی اس پاک سرزمین پر جانے کا، اس پاک زمین پر جا کر عبادتیں کرنے کی، کوئی ایسی وظیفہ یا دعا۔ رابعہ، آپ کے توسط سے اور اس چینل کے توسط سے میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان کے ہمارے کچھ عبادات ہیں جی، جس کو ہم نے کنٹینیو کرنے ہوتے ہیں، بالکل، ان میں کمزوری ہو سکتی ہے لیکن لا تعلقی نہیں ہو سکتی، کمزوری ضرور ہو سکتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا تعارف ہے کہ ہم اللہ سے تعارف کر رہے ہیں اور وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ واہ، اور اب تعارف کسی کا ہو جائے اور تعلق نہ ہو اللہ اکبر، تو بات نہیں بنتی۔ تو نماز کو جوڑ دیا تاکہ تعلق بن جائے، اور یہ اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق کو بنانے میں سب سے امپورٹنٹ چیز نماز۔ اب تعلق بھی قائم ہو گیا اور محبت نہ ہو کسی سے، اللہ تو پھر یہاں حکم دیا کہ مال بھی خرچ کریں۔ جہاں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے وہاں محبت خود بخود آ جاتی ہے، محبت بھی آ گئی۔ اب وہ عشق والی کیفیت وہ کیسے پیدا ہوگی؟ تو فرمایا اب حلال بھی چھوڑ دو، روزہ یعنی اب حلال ہے، ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، اب حج پہ آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی ان پروسیس سے گزرنے کے بعد جو حج پہ جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ کیفیت کیا ہوگی؟ تو حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ وہ مقامی مسجد میں چلا جائے تو اسے اللہ نے 10 دفعہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھا ہوتا ہے، واہ، اور جس کو اللہ توفیق دیں کہ یہ شخص میرے پاس آ جائے تو اس شخص کو 70 دفعہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھا ہوا ہوتا اللہ ہے۔ اکبر۔ اس شخص کو توفیق ملتی ہے، اس کے لیے رکاوٹیں کوئی معنی نہیں اور رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ، ایک بھی نگاہ، ایک اور اس کا 70 درجہ دفعہ، کیا ہو؟ اور بیت اللہ اللہ پر رابعہ 120 رحمتیں اترتی ہیں اللہ اکبر۔ ڈیلی بیسس پہ 24 گھنٹے، اور بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، وہ سیم بیت اللہ کی طرح ہے، بالکل سٹریٹ، وہاں پہ فرشتوں کا طواف ہوتا ہے اور نیچے انسانوں کا۔ اللہ اچھا، اب یہ بیت اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اس کے طواف کرنے کے لیے جب آتے ہیں اللہ سے پرمیشن لے کے، ایک طواف کرنے کے بعد زندگی بھر ان کا نمبر دوبارہ نہیں آتا، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو جو بیت اللہ پر رحمتیں اترتی ہیں، نزول ہوتا ہے، ہمارا شوق جانے کا، وہاں پہنچنے کا، صفا اور مروہ، وہاں حتیم، ملتزم، میزاب رحمت، پھر عرفات کا میدان، وہ تو ایک شعار اللہ ہے۔ ان الصفا المروہ شعار اللہ، یہ تو اللہ کے شعار، نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نشانیوں کو ایسی جگہ پہ جا کے رکھا کہ قربانیوں سے جھوڑ دیا۔
اس سفر کو قربانیوں سے جوڑا. جیسے حج فراد ہے، افراد ہے، تمتع ہے، قران ہے. حج کی قسمیں بتائی گئیں. ایک حج صرف حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ ٹچ ہوتا ہے، پھر اس میں وہ پھر جس کی جو سہولت ہوتی ہے اللہ وہ کر ویسا دیتے ہیں. تو بیت اللہ پہ 120 رحمتوں کا نزول ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. 80 رحمتیں ان پہ برستی ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں. واہ، کیا بات ہے. 80 رحمتیں. 20 رحمتیں ان پہ اترتی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان پہ اترتی ہیں جو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اللہ کیا بات اکبر. ہے. یعنی رابعہ، وہاں میں گھر موجودگی کے پر بھی مکرم بھائی. سوال تھا نا وہ رہ گیا وہیں پر ہی کہ کوئی وظیفہ ہے میں ایسا حاضری کا؟ جی جی. اب گھروں کے اندر استعداد نہیں ہے، دل ہے جانے کو، وہ ہے میرا دل ہے، کوئی پتھر تو نہیں کہ خاموش رہوں. اللہ اکبر. دل تو چاہتا ہے. تو اب جانے کے لیے تمنا بھی ہے اور اسباب بھی نہیں ہے. جانے کا دل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو آتا ہوئے بھی دیکھتا ہوں، جاتا ہوئے بھی دیکھتا ہوں، لیکن میری استعداد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے فرض کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھ لے، فجر کے بعد جب سورج نکلے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لے، یعنی ٹوٹل 4 رکعت، اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب کیا دے دیا بات جاتا ہے. ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقبول حج، یہ نہیں کہ شک میں، مقبول حج اللہ اور اکبر. عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی آپ نے فجر کے بعد اشراق کی 2 رکعت پڑھی اور پھر اس کے بعد 2 رکعت. 2 رکعت نفل بیٹھے رہے مگر. اپنی جگہ پہ. اچھا. اور آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ بھی نہ پڑھی، صبح اٹھے اور ایک دفعہ رحمت کی نگاہ سے ماں کو دیکھا اور باپ کو، مقبول حج اور عمرے کا اجر رابعہ ان کے اعمال میں لکھ دیا کیا جاتا ہے. بات یہ تو ان کے لیے ہے. اور اب جن کی استطاعت نہ ہو، استطاعت، یہ کر لیں. اب ان کی استطاعت، تو حدیث میں آتا ہے کہ جن کی استطاعت نہ ہو اور وہ چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، ہائے ہائے. تو جب آذان ہو جائے، آذان کے بعد جب شفاعت کی دعا ہوتی ہے نا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، جب دعا ہوتی ہے اس کے اخیر میں آذان کے بعد مرد اور عورت ایک دفعہ کہے اللہم لبیک لا شریک لبیک، ایک دفعہ کہہ دے تو اس کی حاضری ممکن ہو جائے گی. اور جو لوگ چلے جاتے ہیں ان سے 2 کاموں کا رابعہ، آپ، میں، ڈاکٹر بلقیس، ہم سب کہیں ایک کام، بلکہ ان سے کہیں اس میں ایک تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں. پہلا تو جب وہ مسجد نبوی میں جائیں تو پہلا کام یہ کرے اپنے سلام کے بعد ہمارا سلام پیش کرے. جب اور پھر وہ سلام ان پہ فرض ہوگا کہ اگر وہ واپس بھی آئیں گے تو اس سفر کے لیے واپس جائیں گے کہ انہوں نے سلام کا کہا، وہ پیش کرنا ہوگا، اور وہاں سے وعلیکم السلام ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب سلام ہم پہ ہوگا کہ وعلیکم السلام ان کی طرف سے. ایک بات. اللہ. جب بیت اللہ جائیں تو ان سے ہم یہ کہیں میزاب رحمت کے نیچے، پرنالے کے نیچے دیوار پر پہلے لکھے بسم اللہ اللہ اکبر. جس کا بھی نام نیچے لکھیں گے اس کو اللہ پاک وہاں بلائیں. اللہ اکبر. میزاب رحمت کے نیچے پرلانے کے وہاں پر لکھے بسم اللہ اللہ اکبر. اب لکھا جیسے کہ رابعہ انم یا آزاد جمیل، ڈاکٹر بلقیس، یوں کوئی پین نہیں لینا ہے، ہم نے پین کا نہیں، وہ آ جائے گے فوراً. ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے لکھ دینا ہے، نام لکھیں جس کے لیے اور نام لکھ کے آپ چھوڑ دیں. اگلے سال اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے اس شخص کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زباب آپ گئی ہیں پہلے یا ابھی آپ ارادہ رکھ رہی ہیں؟ میں نے سنا میں یہ گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے گوز بمس آ رہے ہیں، میرا بس چلے تو میں رونا شروع کر دوں. لیکن انشاءاللہ ابھی تک نہیں گئی میں، لیکن میرا پورا ارادہ ہے کہ میں رمضان کے بعد جتنی اس وقت مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ بڑی دعا رمضان میں یہی نکل رہی ہوتی ہے دل سے کہ ہمیں وہاں کی زیارت ہو جائے، وہاں کی زمین، ٹھنڈی زمین پر ہم بیٹھ کر عبادت کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں. ہم ڈاکٹر بلقیس صاحب کے کچن کی جانب جائیں گے. آزاد صاحب، ایک بچی ہے اقرا جنہوں نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میسج کیا ہے کہ ان کے روزگار کا بہت مسئلہ ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ روزگار لگنے کے لیے کچھ دعا بتا دیں، وہ جاب کرنا چاہتی ہیں اور جاب نہیں لگ رہی ہے. اقرا خان روزگار نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے میں جاب کرنا چاہتی ہوں، گھر کے حالات بہت تنگ ہیں لیکن میری جاب نہیں لگ رہی. اچھا، ہر فرض نماز کے بعد 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اول و آخر درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ورد کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ان کی مناسبت سے ایسا روزگار پرووائڈ کریں گے جن کی وہاں
ان کو امید بھی نہیں ہوگی. اور دوسری چیز جی. استغفار کی کثرت کا اہتمام کریں. استغفار کی کثرت کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو جڑی ہے وہ ہے رزق کی تنگی میں فراوانی ہو جاتی ہے. اچھا. استغفار کی کثرت اور پریشانیوں کا حل استغفار ہی سے ممکن ہوتا ہے. اور دل کا قرار سکون اللہ تعالیٰ نے استغفار. اچھا استغفار ہم کہتے ہیں شاید کوئی گناہ ہو پھر ہم استغفار کریں, نہیں, اس کو کہتے ہیں توبہ اور توبۃ نصوحا. ٹھیک ہے. یہ استغفار کہتے ہیں اس کو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر کی نماز سیم اللہ کی نبی کی نماز کے مشابہ تھی. جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابوبکر نماز کے بعد بھی استغفار پڑھ لیا کریں. اللہ. کہا یا رسول اللہ نماز کے بعد بھی استغفار؟ کہا ہر اس عبادت کے بعد جس پر استغفار کہہ دی جاتی ہے اس پہ قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. واہ واہ واہ. اور رابعہ اس کی اگینسٹ توفیق بھی ملتی ہے. واہ واہ واہ. تو زبردست. استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں تو ہوگا. یہ جو مائیں پریشان ہیں اپنے بیٹوں کی جابس کے لیے, جو والدین پریشان ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں بچوں کے لیے؟ ماں باپ بہن بھائی, اور جو جس کام کے لیے بھی جائیں نا, جس کام کے لیے بھی جانے سے قبل گھر سے نکلتے ہوئے ایک دعا پڑھیں. جی. بڑی آسان سی دعا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکل جائیں. میں شرطیہ کہتا ہوں کہ جو یہ دعا پڑھ کے گھر سے اپنا دایاں پیر باہر نکالیں اور ان کا کوئی کام نہ ہو تو اگلے دن آپ کو وہ میسج کرے کہ ہمارا کام نہیں ہوا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اچھا. اللہ پاک لازمی کروائیں گے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا صرف ایک دعا بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا ایک اور سوال بہت زیادہ جو میرے پاس آیا کہ ہمارے گھر کی بڑے بوڑھے کرتے ہیں کہ پانی کے اوپر دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ پی لیں, تو اس کی شرعاً حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اس کی جو شرعاً حیثیت ہے وہ بالکل واضح ہے. جیسے کہ کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہوں, کوئی اس طرح جادو ٹونو کی چیزیں نہ ہوں. ایسے اکثر لوگ آیت الکرسی پڑھ کے پانی, آیت الکرسی جو مجرب دعائیں ہیں, مجرب وظائف ہیں, جیسے کہ سورۃ فاتحہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ ہے, اور پورے بقرہ کا خلاصہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ فاتحہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو مجرب دعائیں ہیں, وظائف ہیں. جو شخص اپنے گھر میں اس نیت سے مریض کو, کوئی پیشنٹ ہو یا کوئی اس قسم کی جو ڈائبٹیز کا شکار ہو یا ڈائلیسس ہوتے ہیں, تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے اور جتنا وہ پی سکتے ہیں اتنا پی لیں. اور یہاں تک بھی ہے اگر سورۃ فاتحہ اور چال کل اول و آخر درود شریف پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی خیر اور برکت. اللہ اکبر.